ان لوگوں نے یوں ہی میرا انتخاب نہ کیا تھا۔ مماثلت کا لفظ بھی بے معنی تھا۔ دو وجود ایک ہی مٹی اور ایک ہی سانچے میں ڈالے گئے تھے۔ شاید میں پہلا زندہ شخص تھا جس نے اپنی لاش دیکھی تھی۔ کھانا پہلے شہباز۔ ایک مانوس آواز میری سماعت کو جھنجھوڑ گئی۔ میں نے تیزی سے ادھر دیکھا۔ قدرے کم روشنی والے حصے میں کیپٹن بہرام شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تعظیم اور تعمیل کے لیے سر کو خم دیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تو مجھے منانے کے لیے میرے استاد کو بلایا گیا ہے، میں نے سوچا، لیکن مجھے یقین تھا ذہین اور تجربات کی بٹی سے پک کر نکلا ہوا بہرام شاہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرے گا نہ تائید کرے گا جس کا انجام مشکوک ہو۔ وہ محض کیپٹن اور جذباتی قسم کا کمانڈو ہی نہ تھا، بلکہ میں نے اس کے اندر سچے مسلمان کی خوشبو اور ایک بوڑھے فلسفی کی روح بھی محسوس کی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے گردش کرتے کوزے سے سب لوگوں نے ہاتھ دھوئے تھے اور دو آدمی بچی ہوئی روٹیاں اور دال کا مٹکا درمیان سے نکال کر لے گئے تھے۔ کرنل تراب علی اور کیپٹن شاد کے علاوہ باقی لوگ دوسرے حکم تک کچھ دیر آرام کرنے چلے جائیں۔ شاہ صاحب کی کھرکھراتی آواز ابری، روانگی 2 بجے ہوگی۔ میرا نام نہیں پکارا گیا تھا، اس لیے میں بھی دوسروں کے ساتھ اٹھا تو کیپٹن بہرام نے آگے بڑھ کر پہلے مصافحہ کیا، پھر ہاتھوں میں لیے لاش کی جانب لے گیا۔ دکھ کا گولا پہلے ہی حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ قریب سے اپنے ہمزاد کو دیکھ کر آنکھیں نمناک ہو گئی۔ ایک تو اس کی جوانی کی موت اور دوسری وجہ اس کے گر اس کی بہن تھی جو اسے بے حد چاہتی تھی۔ ان کا دوسرا منصوبہ پہلے منصوبے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور احمقانہ تھا۔ بہرام شاد لاش کو گورتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی مخالفت کی تھی، آج سب میری سوچ کو سرا رہے ہیں۔ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں اس نوجوان کا برین واش کر کے اسے ہی آگے بڑھاتا۔ فلموں میں تو ایسے منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر جدید دور میں یہ دیوانے کا خواب ہے۔ خیر، یہ باب تو اس کی ناگہانی موت نے یہاں ختم کر دیا ہے۔ اب نئی کتاب، نئے مضامین ہوں گے، لیکن کتاب کا نام یہی رہے گا۔ باتیں کرتا ہوا وہ مجھے لے کر باہر نکل گیا۔ پیر صاحب کیسے ہیں سر؟ میں نے دور پہاڑ پر متحرک ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے وہ بیس خالی کر دیا ہے، بہرام نے بتایا۔ ایک کالی بھیڑ نے مخبری کر دی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ نقصان تو بہت۔ وہ گہری سانس لے کر بتانے لگا، ہمیں رات کے اندھیرے میں گھیر لیا گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ امر باعث اطمینان تھا کہ پیر بابا اور دیگر اہم لوگ ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گونچی باغ گئے ہوئے تھے۔ بیس کمانڈر عطا اللہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے حملہ آوروں کی ساری توجہ مشرقی ٹیکری کی جانب کر لی تھی۔ وہ لوگ ٹیکری کے گرد سکڑتے چلے گئے تھے۔ اس طرح ہم صرف دستی ہتھیار اور جانیں بچا کر نکل گئے تھے۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ بہرام شاد نے درخت سے ٹیک لگا لی۔ اس عملے کو میری ذات سے منسوب کیا جا سکتا تھا۔ بے شک شروع میں ہماری یہی رائے تھی، بہرام نے جواب دیا، لیکن برفانی لومڑی کی رپورٹ پر ہم نے اصل شخص کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ ایک مفرور سارجنٹ تھا جو اپنے کورٹ مارشل سے گھبرا کر ہم سے آ ملا تھا۔ دراصل وہ سیکیورٹی فورس کا ایجنٹ تھا۔ شاہ جی آپ کو یاد فرما رہے ہیں جناب۔ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی تو بہرام شاہ نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہباز، تم میرا پسندیدہ انتخاب ہو۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرت کرم علی شاہ اس خطے کے مسلمانوں کے نمائندہ بن کر پاکستان میں موجودہ کشمیری لیڈروں سے ملنے جا چکے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں اس سیکٹر کے قائم مقام چیف کمانڈر ان کے چھوٹے بھائی پیر فرمان علی شاہ ہیں۔ اگر تمہاری رائے طلب کی جائے تو تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا سر۔ میں نے بہرام شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے عسکری اور روحانی طور پر بہت کچھ دیا ہے اور میں بہت کچھ اور بھی سیکھنا چاہوں گا۔ تھینک یو شہباز۔ بہرام نے میری کلائی پر تھپکی دی اور پھر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں شاہ صاحب اور بوڑھا کرنل تراب بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ ہم بیٹھے تو ایک آدمی نے ہمارے سامنے بھی قہوے کے مگ رکھے اور واپس چلا گیا۔ ان سے ملو شہباز۔ شاہ صاحب نے کرنل کی جانب اشارہ کیا۔ کرنل تراب علی ہمارے مشیر برائے ایمونیشن، ان کا تعلق انجینئرنگ کور سے رہا ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر کرنل صاحب سے ہاتھ ملایا۔ کرنل منہ سے کچھ بھی نہ بولا تھا۔ میں نے چہرہ گھمایا۔ وہاں کیپٹن وریام کی لاش نہ تھی۔ اب اسے دفن کر دیا جائے گا۔ شاہ صاحب میری نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئے۔ تمہاری رائے سے مجلس مشاورت نے اتفاق کیا ہے۔ کیپٹن بہرام آپ اپنی تجویز سے کرنل اور شہباز کو آگاہ کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز ہمارے پاس کرنل نوازش کی امانت ہے۔ جس مقصد کے لیے اسے ہمارے حوالے کیا گیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب شہباز آزاد ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری کسی جماعت سے نہیں ہے۔ شاہ صاحب بولے، نہیں بابا جی۔ بہرام شاد بولا، ہماری ایک جماعت ہے، وہ ہے اسلام۔
اور خدا کے فضل و کرم سے شہباز سچا مسلمان ہے، اور میں وثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ شہباز تربیت یافتہ گوریلا بھی ہے، لیکن بات شہباز کی ہے۔ شاہ صاحب بولے، اگر یہ رضامند ہے تو ہم بات شروع کریں گے۔ جناب والا، میں نے مضبوط اور ٹھہری آواز میں جواب دیا، آزادی ہر زیرو کی طلب اور بنیادی حق ہے۔ میں بھی بحیثیت مسلمان اور انسان حریت پسند ہوں، اور اگر میں زندہ رہا تو میری آنے والی نسلوں کو اسی خطے میں رہنا ہے۔ میں خود اور آنے والی نسلوں کو آزاد فضاؤں میں زندہ دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ پھر جہاد مجھ پر بھی فرض ہے، جیسے آپ لوگوں پر ہے۔ میں روح کی گہرائیوں سے تحریک آزادی کا رکن بننا چاہتا ہوں۔ مرحبا مرحبا۔ کرنل تراب بولے، جزاک اللہ۔ میرے بچے، میں نے کہا تھا، کشمیری والدین سے اپیل کی تھی، تم مجھے اپنے بیٹے دو، میں تمہیں آزادی کی ضمانت دوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری اپیل رائے گاہ نہیں گئی۔ کشمیری مسلمان میں نہیں سمجھتا سو رہے تھے۔ شاہ صاحب بولنے لگے، لیکن جاگنے اور فرض کی ادائیگی میں جو فرق ہوتا ہے وہ تھا جسے اب محسوس کر لیا گیا ہے۔ ضمیر فروش اور طالع آزما ہر قوم میں ہر دور میں رہے ہیں۔ ہم میں بھی کچھ ایسے ہیں، مگر ان کی مقدار آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔ ہمارا ایک ونگ ایسے دبوں کو کشمیری مسلمانوں کے چہروں سے صاف کرنے میں مصروف عمل ہے۔ نہیں شاہ صاحب، کرنل تراب نے کہا، یہ خیر و شر کی جنگ ازل سے ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ غداروں سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں۔ اگر ضمیر فروش آزادی کی کرنوں کو روک سکتے تو آج دنیا کی 95% قومیں آزادی کی نعمتوں سے بہرہ نہ ہوتی۔ ہم بھی انشاءاللہ اس نعمت کو حاصل کر لیں گے، انشاءاللہ۔ شاہ صاحب دعائیہ لہجے میں بولے، ہاں بہرام، آپ اپنی تجویز پیش کریں۔ یہ تجویز اس لیے میرے ذہن میں نہیں آئی۔ بہرام شاد کھنکارتے ہوئے بولا کہ وریام مرحوم کی شکل ہمارے پاس ہے، بلکہ اس کی تہ میں دو وجہ تھی۔ ایک یہ کہ گزشتہ چھاپے میں بہت سا ایمونیشن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وریام سعید کا آئیڈینٹی کارڈ ہمارے بھائی شہباز استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے شہباز صاحب نے بتایا ہے کہ شہباز اپنے ساتھ یونیفارم بھی لائے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس ایک انڈین آفیسر ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ وادی میں قائم فیلڈ ایمونیشن ڈپوز سے مطلوبہ آرمرز حاصل کر سکتا ہے۔ میں طریقہ کار کی وضاحت چاہوں گا کیپٹن، کرنل نے افسرانہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس ڈیمانڈ نوٹس فارم اور کچھ یونٹس کی مہریں ہیں۔ ہم بذریعہ ٹائپ رائٹر مشین ڈیمانڈ لیٹرز بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ کسی بھی جگہ خطرہ ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور یہ کارروائی زیادہ دن چل بھی نہیں سکتی، لیکن موجودہ پوزیشن کے تحت ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھی محض جذبوں سے اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے گاڑی کی ضرورت کیسے پوری کرو گے؟ کرنل نے پوچھا۔ یہ ہم پر چھوڑیں سر، بہرام نے جواب دیا۔ آپ صبح تک ہمیں مطلوبہ آرمز کی لسٹ دے دیں۔ فی الحال کال آرمز کی ضرورت ہے۔ کرنل نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں حضرت صاحب؟ نہیں کرنل، شاہ صاحب بولے، گزشتہ اجلاس میں راکٹ لانچرز اور کلاشنکوف کی ضرورت زیر بحث آ چکی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے کرنل، کل ہمیں جدید اسلحے کی بھی ضرورت ہوگی۔ کل کی ضرورت کا سامان آج ہی ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، صبح مجھ سے لسٹ لے لیجئے گا، کرنل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بلکہ میں فیلڈ ڈیپوز کے نام و مقام بھی لکھ دوں گا۔ کیا حوالدار رحیم داد واپس چلا گیا ہے؟ اچانک مجھے اس کا خیال آ گیا تھا جس نے میری خاطر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر خود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ شاہ صاحب نے گرم چادر کی بکل ماری اور مشال اٹھاتے ہوئے جواب دیا کہ رحیم داد واپس جا چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بوقت ضرورت پہلے بھی اسی طرح ڈیوٹی سے آتا رہا ہے۔ زبان سے نہیں، ہاتھ سے بہرام شاہ نے مجھے ساتھ لیا اور چھوٹا سا میدان عبور کر کے ہموار اور تنگ پہاڑی پٹی پر چلنے لگا۔ مطلع صاف تھا، اس لیے ستاروں کی روشنی راہ دکھا رہی تھی۔ میں پیچھے تھا، اس لیے بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ بہرام شاہ کے نقش قدم پر چلتا رہا تھا۔ پہاڑی راستہ قدرتی نہ تھا، بلکہ پتھروں کو جوڑ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ قدم قدم پر سیڑھی بلندی پر لے جا رہی تھی۔ اوپر جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو جگہ جگہ مدھم روشنیاں دیکھ کر وادی میں آبادی کا اندازہ ہوا تھا۔ دن کے وقت تو چند گھروں کے علاوہ مجھے کوئی دکھائی نہ دیا تھا۔ میں پڑھتا رہا ہوں سر۔ میں قدرے میدان دیکھ کر بہرام کے پہلو میں جا کر بولا، یہاں آن اور انڈر گراؤنڈ انسٹیٹیوشنز سرگرم عمل ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارا تعلق حزب اللہ۔ بہرام میری بات کاٹ کر بولا، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر اب یہ نام ترک کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے گروپ کی شناخت کوڈ ورڈ چرغ ہے۔ جانتے ہو چرغ کسے کہتے ہیں؟ یس سر، میں نے جواب دیا۔ شہباز کو پنجابی اور شاید مقامی زبان میں چرغ کہا جاتا ہے، اور ہمارے درمیان چرغ کون ہے؟ نام کے حوالے سے تو میں ہوں سر۔ ہاں، بہرام نے میرے شانے پر بازو رکھ دیا، اور میں چاہتا ہوں بلکہ پر امید ہوں کہ تم کام کے حوالے سے بھی چرغ ثابت ہوگے۔ میں نے تمہارے اندر شاعر مشرق کے شاہین کی ساری خوبیاں دیکھی ہیں۔
میدان عمل تمہیں مکمل چرغ بنا دے گا۔ بہرام نے میری تعریف کی تھی، اس لیے میں خاموش رہا تھا، لیکن یہ ضرور سوچا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ جیسے اناڑی اور ٹھنڈے مزاج شخص سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ میں نے دل میں دعا بھی مانگی اور عہد بھی کیا تھا کہ میں اپنی تمام ذہنی، جسمانی اور روحانی توانائیوں کو بروئے کار لا کر ان لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کروں گا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنا شہباز، مجھے خاموش پا کر بہرام بولا، بلکہ عادت میں اس اصول کو ٹھونک دو، آتش گیر مادے کی طرح ایک دم کبھی بلاسٹ نہ ہونا۔ بم کا دھماکہ نقصان کم اور دشمن کو دفاعی پوزیشن میں زیادہ لے جاتا ہے۔ ہمیشہ زیر آب چلتے تارپیٹوں کی طرح دشمن کی بنیادوں کے نیچے ضرب لگانی چاہیے یا سطح زمین پر دبی ہوئی بارودی سرنگ کی مانند رہنا۔ یہی گوریلا جنگ کا سنہری اور محفوظ اصول ہے۔ مجھے اتنا ہی کچھ معلوم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے، میں نے کثر نفسی سے کام لے کر کہا۔ اب آپ کی رہنمائی میں قدم قدم چلنا پسند کروں گا۔ سامنے ایک مکان دکھائی دیا، وہ بھی اس لیے کہ دروازے کی وجہ سے روشنی کی جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ بہرام نے بھی یقیناً ادھر ہی دیکھا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میرے شانے پر تھپکی دے کر وہ تیز تیز چلنے لگا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا، لیکن اجنبی قدموں کی چاپ سن کر اندر سے کتا بھونکنے لگا تھا۔ بہرام نے رک رک کر 3 بار دروازے پر دستک دی تو کتے کی آواز میں شدت آ گئی۔ کون ہے؟ مردانہ آواز نے پوچھا، انداز محتاط ہی تھا۔ شکاری، ہمارا چرغ ادھر کہیں گم ہو گیا ہے، بہرام نے جواب دیا، اور دروازہ کھل گیا۔ وہ کوتا قد پھیلے ہوئے بدن کا مرد تھا۔ اگر وہ موٹا نہ ہوتا تو قد سے بچہ سمجھا جاتا۔ اس کے دائیں شانے سے اندر روشن چراغ دکھائی دے رہا تھا۔ بہرام نے قدم اندر رکھا تو وہ ایک طرف پھٹ گیا۔ بہرام نے اسے بات کی نہ ہاتھ ملایا تھا۔ جب میں بھی اندر داخل ہوا تو بونے نے دروازہ بند کر دیا۔ اشتارہ، کمرے میں جا کر بہرام نے آواز دی، اشتارہ۔ بے کواڑ بغلی دروازے سے وہ اندر آئی۔ السلام علیکم، خوش آمدید معزز مہمانوں۔ اس نے فرشی بستر کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا، تشریف رکھیے۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں میرے ننگے پاؤں پر جم گئی۔ بہرام شاد نے بھی چونک کر دیکھا۔ یہ ہمارا نیا ساتھی اور گروپ کا نشان شہباز ہے، بہرام بولا، اور یہ ہمارے گروپ کی سرگرم رکن اشتارہ ہے۔ میں نے گردن کو خم دے کر اسے تعظیم دی۔ نئے ساتھی اور گروپ کی شناخت کو میرا سلام پہنچے۔ وہ دھیمے اور مہذب لہجے میں بولی، بنانا پائی کا سبب کیا ہے بہرام؟ پاؤں اٹھا کر میں نے ان کو زخمی ایڑی دکھا دی۔ آئی ایم سوری شہباز، بہرام متاسف آواز میں بولا، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ ادھر سے کوئی انتظام کر کے چلتا۔ کوئی ایسی بات نہیں سر، میں نے کہا، میں نے پڑھا ہے کہ اکبر بادشاہ گوہر مراد کی خاطر بہرنا پا ایک مرد حق کے پاس جایا کرتا تھا۔ گڈ۔ بہرام تحسین بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہارے جواب نے خوش کر دیا ہے، بیٹھو۔ یہ جادوگرنی ابھی آرام دہ جوتے منگوا لے گی؟ کیوں اشتارہ؟ اتنے خوبصورت خطاب کی خوشی میں اپنی کھال کے جوتے بھی بنوا سکتی ہوں۔ اشتارہ نے ہنستے ہوئے کہا، کھانے پینے کے بارے میں بتائیے، میں 10 منٹ قبل آئی ہوں اور میری زنبیل دان میں بہت کچھ ہے۔ شکریہ، بہرام نے بتایا، کھانے پینے سے فارغ ہو کر آئے ہیں، کوئی پیغام؟ مولوی صاحب واپس نہیں آئے، اشتارہ بتانے لگی۔ ماؤں کے جلوس کی قیادت ان کی والدہ نے کی تھی۔ جو 10 خواتین حراست میں لی گئی ہیں ان میں مولوی صاحب کی والدہ بھی ہیں۔ نورانی مسجد کے امام عبداللہ شاہ کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب نماز فجر کی امامت کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور آپ کے لیے تحریری پیغام ہے۔ اشتارہ نے چارپائی کے نیچے سے بوری کا جولا نکالا اور فرش پر الٹ دیا۔ ردی کاغذوں میں سے اس نے سبز جلد کی کاپی نکال کر بہرام کے حوالے کر دی۔ گتے کی جلد کے اندر کچھ بھی نہ تھا، اندرونی طرف شکستہ تحریر تھی۔ بہرام نے تحریر پڑھی اور جلد میرے ہاتھ میں دے دی۔ تم بھی پڑھ لو برادر۔ میں نے روشنی کی سم جلد کا رخ کیا اور پڑھنے لگا۔ راہ کا کالا بیڑیا وجے داس ہوٹل میں غلام علی کے نام سے ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے 3 ممتاز تاجروں نواز بٹ، عباس چودھری اور ہمالیہ ایکسپورٹر ریاض راجو سے فردن فردن ملاقاتیں کرتا پایا گیا ہے۔ باور کیا جا رہا ہے کہ راہ یہاں کوئی بڑا ڈرامہ کھیلنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ وجے کی مصروفیات کی روح کو دیکھنا ضروری ہے۔ برفانی نومری کی خدمات سود مند ہوگی۔ گزشتہ برس سے نواز بٹ کی دست راست بھی سمجھی جاتی ہے۔ رابطے کا نیا پوائنٹ بس سٹینڈ۔ بہرام شاد اور اشتارہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے تھے، لیکن نواز بٹ کے نام نے میرے سارے حواس معطل کر دیے تھے۔ صرف ایک سوچ تھی جو سلگ رہی تھی، مہرزر اور نواز بٹ کے تعلقات۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ تھا، اس نے مجھ سے محبت جتائی تھی، نہ وفا نبھانے کا کوئی وعدہ کیا تھا۔ مجھے تو اپنی پہلی پسند اور محبت کی موت کا دکھ تھا۔ جس جذبے کو محبت کہتے ہیں وہ جذبہ اسی سنہری لڑکی نے میرے اندر جگایا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں میرے قریب آئی تھیں، لیکن کسی کا تعلق چاہنے کی حد تک نہ بڑھا تھا۔ لیکن مہرزر کا جبری تعلق پہلی ہی ملاقات پر تعلق نہیں بلکہ چاہت کا روپ دار گیا تھا۔ اس نے اظہار چاہت نہ کیا تھا،
مگر میں نے تو اسے پیغام محبت دے دیا تھا۔ اگر وہ نواز بٹ کو چاہتی تھی تو اس کا فرض تھا کہ میری خوش فہمی توڑ دیتی، لیکن وہ پیغام سن کر مسکرا کر چپ رہی تھی۔ شہباز، بہرام نے دستک دے کر مجھے جگایا۔ تم نے پیغام پڑھ لیا ہے؟ وہاں لکھے جانے والے ڈرامے کا عنوان معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک نہیں 4 آدمی ہیں، کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کل بڑے پیر صاحب کو لینے دریا تک جانا ہے، کسی ملٹری گاڑی پر بھی قبضہ کرنا ہے۔ ہمارے گروپ میں بوقت ضرورت اعلیٰ سوسائٹی کے فرد کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہے۔ 95% ممبران کا تعلق نچلے طبقے سے ہے۔ کچھ آزادی کی خاطر فوج، پولیس اور دیگر محکموں کو چھوڑ کر ہم سیان ملے ہیں۔ کیا تم تنہا فیلڈ میں چلے جاؤ گے؟ جی ہاں، آپ کی ہدایات کے ساتھ میں بتائے گئے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔ بہرام بولا، اشتارہ، صبح شہباز تمہارے ساتھ شہر جائے گا، تم اسے ریحان تک پہنچاؤ گی، لیکن ادھر میری تلاش۔ ڈونٹ وری۔ بہرام ہاتھ اٹھا کر بولا، ہماری اشتارہ کی زنبیل ہر مرض کی دوا ہے، یہ جوگن ساری بوٹیاں اپنی زنبیل میں رکھتی ہے، ریحان تک پہنچانا اس کا کام ہوگا، آگے کا پروگرام وہ بنائے گا۔ اشتارہ اٹھی اور ایک گندی تھیلی لے آئی۔ تھیلی سے اس نے الجھے ہوئے کھچڑی بالوں کی ایک وگ اور 4 انچ چوڑی پٹی نکالی اور دکھانے لگی۔ پٹی پر چھوٹے چھوٹے بال چپکے ہوئے تھے، اس کی ضرورت نہیں۔ بہرام نے پٹی پرے رکھ دی۔ وگ اور لباس سے کام چل سکتا ہے، بس اس چاند پر داغ دبے ڈالنے پڑیں گے، ورنہ چاند رو بوڑھے پر ہر نگاہ شک کی پڑ سکتی ہے۔ پھر نیند آنے تک بہرام شاہ مجھے آئندہ اقدام کے بارے میں لیکچر دیتا رہا۔ اشتارہ دوسرے کمرے میں تھی اور ہم دونوں ایک بستر پر ایک کمبل کے نیچے تھے۔ صبح جب مجھے بد شکل بونے نے جگایا تو بستر پر بہرام نہ تھا۔ بونے نے بتایا کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے واپس چلا گیا تھا۔ بونے کی رہنمائی میں مجھے قدرتی ضروریات سے باہر جا کر فراغت حاصل کرنا پڑی تھی اور برساتی نالے کے پارے جیسے پانی سے غسل کیا تھا۔ بونے نے گھاس کے بنے ہوئے جوتے دیے تھے جن کو پولیں کہا جاتا ہے، بے حد نرم پولیں تھیں۔ ناشتے میں 2 پراٹھے اور کسی جنگلی بوٹی کا قدرے کڑوا ساگ تھا۔ اگر شریک توام اشتارہ نہ ہوتی تو شاید میں روٹی روکھی کھا لیتا۔ بغیر دودھ کے قہوہ پی کر مجھے تیاری کا حکم دیا گیا تھا۔ بونے نے مجھے ایسے ہی تیار کیا تھا جیسے رنڈوا باپ اسکول کے بچے کو تیار کر رہا ہو۔ وہاں آئینہ نہ تھا، اس لیے میں بے حد میلے لباس، گندے چہرے اور وگ کے ساتھ نہ جانے کیسا دکھائی دینے لگا تھا۔ البتہ اشتارہ نے تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے کر پاس کر دیا تھا۔ وہ خود بھی بیکارن کے میک اپ میں تھی۔ پکڑے جانے کا جو خوف تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ ایک بیکاری جوڑے میں نگران کو کیا مل سکتا تھا؟ ایک خالی بوری میرے کندھے پر تھی اور ایک جولا اشتارہ نے شانے سے لٹکا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے پیدل سفر کے بعد سڑک پر جا کھڑے ہوئے۔ اشتارہ نے ایک کھڑکھڑاتی پک اپ کو ہاتھ دے کر اشارے سے روکا اور ہم دونوں اس کے پچھلے حصے پر چڑھ گئے۔ یہاں پر چند دیہاتی عورتیں اور مرد پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اشتارہ نے میلے دوپٹے کے کونے سے بنے مڑے تڑے نوٹوں میں سے 3 روپے کرایہ دیا تھا۔ 3 اور 3 6۔ ایک عورت بولی، کماتی کیا ہو؟ بس بچوں کی دال روٹی کے لیے کچھ بچ جاتا ہے، اشتارہ نے جواب دیا۔ فساد نے مندہ کر دیا ہے بی بی، ورنہ دوائی دارو کے لیے بھی جٹ جاتے تھے پیسے، اب تو بازار گورستان بنتے جا رہے ہیں، اللہ خبر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ دوسری عورت ناک کا کوکا درست کرتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا مانگتے ہیں۔ چپ کرو حمیدہ، مرد نے ٹوکا دیا، سفر میں چپ رہا کرو۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان عورت کو گو رہا تھا، وہ صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ بوری کے نیچے کر لیے تھے۔ نالے میں پانی پیتے ہوئے ہاتھ صاف ہو گئے تھے، جو لباس اور چہرے سے میل نہ کھاتے تھے۔ جب تک وہ نوجوان سواریوں کے درمیان رہا تھا سب کو گہری چپ کی مہر لگی رہی تھی۔ پھر شفا خانہ حیوانات کے گیٹ پر وہ اترا تو جس مرد نے حمیدہ کو ٹوکا تھا جانے والے کو نفرت انگیز نگاہوں سے گورتا رہا تھا۔ پلید کتا، مرد نے فضا میں تھوکا، مخبری کرنے گاؤں گاؤں پھرتا ہے۔ یہ کون تھا بزرگو؟ اشتارہ نے پوچھا۔ مجھے بھی جنجو سیاد دکھائی دیا تھا، پولیس چوکی سے سوار ہوا تھا، مرد نے بتایا۔ کل بھی ادھر سے ہمارے ساتھ گیا تھا۔ جی پی او چوک پر ٹریفک میں بگدڑ مچی ہوئی تھی، پچھلی گاڑیاں ہارن بجاتی بیک ہو رہی تھی اور جو آگے تھی چوک سے ٹرن لے کر واپس ہو رہی تھی۔ ہماری پک اپ چونکہ تقریباً سب سے پیچھے تھی اس لیے چھت والے افراتفری میں اتر گئے تھے۔ پتہ چلا کہ آگے احتجاجی جلوس اور سیکیورٹی والوں میں تصادم ہو گیا ہے۔ میں اور اشتارہ بھی بھاگنے والوں کے ساتھ اترائی میں جا کر بازار کے عقبی محلے میں داخل ہو گئے تھے۔ گلیاں ویران تھیں جیسے اس علاقے میں کرفیو نافذ تھا۔